سڈنی میں اشرف شاد مخاطب ہے آپ سے۔ ہم سیاسی گفتگو تو کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، اور یہ کچھ گفتگو آج سڈنی کے آسٹریلیا کے حوالے سے ہے۔ اور یہ میرا ایک یہ پرانا، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سوئی میری اٹکی ہوئی ہے ایک جگہ، اور وہ ہے پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے، کہ وہ ہے ہماری بیسس کا کہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ۔ یہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ جو ہے، یہ معاملہ صرف آسٹریلیا کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہر اس جگہ کا ہے جہاں پاکستانی سفارت خانے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور یہ جو کمیونٹی ویلفیئر فنڈ کی، پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کیا۔ یہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ وہ میرا آپ کا اپنا دیا ہوا پیسے کا فنڈ کا حصہ ہے۔ وہ کوئی وہاں سے ٹیکس پیئرز منی، جس سے کہ وہ ہمارے ڈپلومیٹس کی تنخواہیں آتی ہیں اور خرچہ آتا ہے اتنے ہماری یہ ایمبیسیز کا اور ان تمام ہروں کا، یہ اس کا پیسہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک جو قونصلر آفس ہے، سفارت خانہ ہے، ہائی کمیشن ہے یا قونصلیٹ ہے، وہاں پر جب آپ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ویزا آپ کو لگوانا ہوتا ہے، کوئی آپ کو پاسپورٹ آپ کو بڑھوانا ہوتا ہے، ایکسٹینڈ کرانا ہوتا ہے، نیا پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کا پاسپورٹ رکھتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بہت سی جو سروسز ہیں، ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس کے معاملے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایفیڈیوٹس ہیں ان کی تو ان سب کی فیس ہوتی ہے ایک۔ تو وہ اس فیس سے جو پیسہ جمع ہوتا ہے، جو ہم آپ جو فیس دیتے ہیں اس کا ایک پرسنٹیج جو ہے، وہ ایک بہت پہلے یہ تھا کہ بھئی یہ جس کمیونٹی میں یہاں کام کر رہے ہیں اور جو کمیونٹی جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے، تو ان کی اپنی سہولت، ان کی بہبود کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے ایک فنڈ، ایک حصہ مختص کیا جائے۔ تو اس فنڈ کا مجھے اب صحیح طرح مجھے نہیں معلوم کہ 20% تھا شاید، یا 10% یا 15% جو ہے، تو ایک حصہ جو ہے وہ ایک کمیونٹی ویلفیئر فنڈ میں ایک الگ ہیڈ میں اکاؤنٹ میں وہ پیسہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے، جیسا کہ اس کے نام سے، اس کا نام ہی ہے کمیونٹی ویلفیئر فنڈ، جو اس کے بہت ہی واضح طور پر اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس فنڈز کو جو کمیونٹی ہے جہاں پر کہ یہ سفارت خانہ یا آپ کا سفارتی دفتر قائم ہے، جہاں یہ جمع ہو رہا ہے، ان کی بہبود پر پھر اس کو خرچ کیا جائے۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ یہ ہمارے ہر جگہ، اچھا دیکھیے، مثلاً میں آپ کو بتاؤں، میں رہا ہوں ان تمام ملکوں میں بھی، گلف کے کویت میں رہا ہوں، اور دبئی میں، اور UAE میں، اور اس کے علاوہ بحرین میں۔ وہاں آبادیاں بہت ہیں، اور وہاں پر کیونکہ لوگوں کی سٹیزن شپ جو ہے وہ وہیں کی ہوتی ہے، تو ان کے کام بھی زیادہ ہوتے ہیں پاسپورٹ کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، تو وہاں فنڈ بھی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے۔ وہاں ملینز میں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ ملینز تک بھی پہنچ جاتا ہے یہ ویلفیئر فنڈ، لیکن وہاں پر کام بھی بہت ہے۔ مثلاً UAE کا میں جانتا ہوں، UAE کے ہر شہر میں تقریباً ایک پاکستان اسکول ہے، بڑا پاکستان اسکول ہوتا ہے، جہاں کے پاکستانی جو ہے وہاں تعلیم، اور جو کہ ایمبیسی کی ہی نگرانی میں چلتا ہے، وہی اس کی بورڈ بناتی ہے، جو بھی کرتی ہے۔ اسی طرح وہاں پاکستان کلب ہے، ہر شہر میں ایک پاکستان کلب ہے، اچھے بڑے کلب ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہے، میں دبئی کا جو پاکستان کلب ہے، میں وہاں میری کتابوں کی وہاں تقریبات بھی ہوتی رہی ہیں، تو میں جا رہا ہوں، بڑے 300-400 لوگوں کا آڈیٹوریم بھی ہے، اور اس میں اور تمام سہولتیں بھی ہیں، تو وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب آسٹریلیا سے چھوٹے ملک میں، یہاں پر مجھے یقین ہے کہ ملینز میں تو شاید وہ فنڈ نہیں رہا ہوگا، کیونکہ چھوٹی آبادی ہے، لیکن اچھا خاصا فنڈ یہاں بھی جمع ہوا ہوتا۔ میری ہمیشہ ایک گزارش، انتہائی مؤدبانہ التماس اور ریکویسٹ، ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہمیشہ ان سے یہ رہی ہے کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فنڈ ہے، اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے اس کمیونٹی میں؟ آپ نے اس کو جو استعمال کر رہے ہیں، میں نے بھی بالکل ریسنٹلی ابھی پھر میں نے ان کو بھی کہا، درخواست کی تھی کہ بھئی آپ اس کا ہم یہ صرف بتا دیجئے، کیونکہ یہ سیکرٹ فنڈ نہیں ہے، یہ کوئی سیکرٹ فنڈ نہیں۔ دیکھیے، سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے آپ کے یہ ڈیفنس کے لوگ ہوتے ہیں، اٹیچی ہیں، یہ وہ، ان کے پاس ہوتا ہے سیکرٹ فنڈ، جو بھی اس کا وہ کرتے ہوں، جو ایمبیسڈر ہیں، کونسل جنرل ہیں، یا جو ہمارے یہاں پر ہائی کمیشن
ہیں یا کمشنر ہیں یا جو سفیر ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایک ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے ان کا، یعنی ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے جو وہ اپنے استعمال کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ فنڈ ہوتا ہے، تو یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں کمیونٹی کو کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ تو میری ہمیشہ دیکھیے، میں تو ایک انفرادی انڈیویجول ہوں، تو مجھے تو کوئی آپ سے مجھے ضرور آپ نہیں سمجھتے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ جو ہے وہ مجھے آ کر پیش کریں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں، پاکستان ایمبیسی کی کونسلیٹ کی آفیشیل ویب سائٹس ہیں، آپ اس پر یہ ضرور تفصیل ڈالیے کہ بھی دیکھیے اس کمیونٹی ویلفیئر فنڈ میں اس سال اتنا پیسہ جمع ہوا ہے اور ہم نے اس کو یہاں خرچ کیا ہے۔ وہ نہیں ڈالتے، اچھا وہ آپ چھپا کیوں رہے ہیں؟ اچھا اب ہوا کیا ہے انہوں نے کہ وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں وہ اپنے کسی اور۔ اچھا میں قطعی طور پر میں یہ بالکل وضاحت کر دوں، میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ آپ اس میں غبن کر رہے ہیں، اس میں آپ اس کو کوئی آپ ادھر ادھر آپ اس میں کوئی آپ اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں۔ میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیونٹی ویلفیئر فنڈ ہے اسے کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ میں آپ کو مثلاً 2 استعمال بتاتا ہوں جو کہ انہوں نے مجھے خود جو کونسل جنرل تھے انہوں نے اس بات کا تصدیق کی اور اقرار کیا اور مجھے بتایا کہ ایک جب پاکستان سڈنی میں جب ایک کونسلیٹ اس کو ایک نئے دفتر میں منتقل ہوا تو اس کی مکمل تزئین و آرائش، فرنیشنگ، ڈیکوریشن اچھا ٹھیک ٹھاک بہت کیا ہوا ہے، وہ کس فنڈ سے ہوئی؟ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ سے۔ اس کے بعد ایک آپ نے وہاں پر ایک ریسیپشنسٹ ایک رکھا ہوا ہے، ریسیپشنسٹ کہہ لیجیے اس کو یا جو بھی کہہ لیجیے، ایک لوکل ہائر کر کے آپ نے، جو کہ جب آپ جاتے ہیں لوگ آپ اپنے کسی کام کے لیے بھی تو وہ اسی کو آپ، کیونکہ پہلے کوئی کونسلیٹ کا رکن ہوتا تھا وہ پاکستانی ہوتا تھا، اس سے لوگ لڑتے وڑتے بھی تھے یہ تھے، تو اب ایک آدمی یہیں کا مقامی آدمی رکھا ہے تو وہ پھر لوگ ذرا اس سے لڑتے وڑتے نہیں ہیں۔ اس کی تنخواہ بھی اسی فنڈ سے جاتی ہے، اس کی تنخواہ جو ہے یہ بالکل ایک کونسل جنرل صاحب کی مصدقہ ان کی یہ ایک، یعنی انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اس کی تنخواہ، بھائی تنخواہ کیسے جا سکتی ہے اس کی، اب اس فنڈ سے کیسے دے رہے ہیں آپ اس کی؟ اب آپ کہہ دیجیے کہ صاحب یہ تو کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے آدمی بٹھایا، اب کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کل کہیں گے آپ کہ جو کونسل جنرل بیٹھے ہیں ان کی تنخواہ بھی پھر اسی فنڈ سے زیادہ ہو، وہ بھی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ اچھا پھر کیا ہوتا کیا ہے، یہ اصل میں زیادہ بڑا اس میں ذمہ دار جو ہے وہ ایک آپ کا فارن آفس بھی ہے، سب ملی بھگت سے کام ہوتا ہے۔ یہ ملی بھگت کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے، فارن آفس والوں نے اس کے جو ویلفیئر فنڈ کو جو گورن کرتے ہیں جو رولز، ان میں اپنے حساب سے اس کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا ہے کہ وہ جہاں چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ بھئی آپ ایک غلط قانون یا غلط رول بنا نہیں سکتے، وہ بھی غلط ہے اگر آپ نے بنایا ہے تو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک سمری بھیجی وہاں فارن آفس میں کہ صاحب یہ ہمیں صاحب کا یہ پیسے نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں یہ اپنا یہ فرنیچر خریدنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور وہ آپ کا جیسا کہ اب سب دوستوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں بیوروکریسی کس طرح کام کرتی ہے، اس پہ چڑیا وڑیا بٹھا دی گئی اور ہوتے واپس آ گیا اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا۔ تو آپ کا یہ بھی جواب جو آپ دیتے ہیں نا یہاں پر جو اس کا یہاں پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی دیکھیے ہم تو صرف ان سے فارن آفس سے پوچھ کے ہم سب کر رہے ہیں۔ بھئی فارن آفس سے پوچھ کے کر رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ ایک جس چیز کے لیے وہ فنڈ کریٹ، اور میں آپ کو بتاؤں یہ فنڈ یہاں بھی کم تو ہوگا لیکن اتنا کم نہیں ہوگا۔ آپ نے جب اس فنڈ کو استعمال کیا ہے فرنیشنگ اور ڈیکوریشن کے لیے اپنی، بھائی آپ چھوٹے سے گھر کا میں بھی اپنا فرنیچر بدلتے ہیں تو 10-15,000 20,000 خرچ ہوتے ہیں، تو یہ کم از کم $50,000 کم از کم خرچ ہوئے ہوں گے آپ کے۔ آپ جو ایک آدمی کی یہاں لوکل آدمی ہائر کر کے اس کی جو آپ تنخواہ دے رہے ہیں اس کو بھی $50,000 اس میں بھی خرچ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنڈ لاکھوں میں تو ہے۔ بھئی اگر آپ کا اتنا فنڈ نہیں ہوگا تو آپ یہ لاکھ $1,00,000 یا $50,000 آپ کس طرح خرچ کر رہے ہیں؟ تو بھائی آپ یہ بتا دیجئے کہ میں صرف میری درخواست یہ رہتی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر، آفیشیل ویب سائٹ پر، اور یہ میں صرف آسٹریلیا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہمارے باہر جو دوست لوگ رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کو بھی چاہیے کہ بھئی اس کی تھوڑی سی تحریک اس کی کریں، ان کو بتائیں، پوچھیں کہ بھئی یہ ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ کہاں اور کیسے استعمال ہو رہا ہے، اور آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیجئے اس کو کہ بھئی یہ ہے، ہم کسی سیکریٹ فنڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔
یہ آپ ڈال دیجئے کہ بھئی یہ جو ہے یہاں استعمال ہو رہا ہے، یہ اتنا فنڈ ہے ہمارے پاس، وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ میں ہمیشہ جیسے کہا کہ میری سوئی اس پر اٹکی ہے، میں جب بھی موقع ملتا ہے میں کچھ نہ کچھ اس پر ڈال دیتا ہوں فیس بک پہ یا کسی سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس سے آگے میں بھی نہیں کچھ پڑھ پایا۔ ہمارے لوگ یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں ابھی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا، وہ یقیناً صحیح ہے۔ لیکن میں ایک بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، آپ کو ایک مچھر جب ہوتا ہے نا آپ کے، بعض اوقات آپ کے بھن بھن کرتا ہے اور آپ اس کو مارتے رہتے ہیں، اپنا سر پہ ہاتھ مارتے ہیں، کان پہ ہاتھ مارتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہ مچھر آ کے بھن شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ میں بھی اسی مچھر کی بھناہٹ ہے میری یہ، جو کہ جاری رہے گی جب تک کہ یہ آپ اس بات کو نہیں مانیں گے، نہیں بتائیں گے کہ بھائی یہ کمیونٹی ویلفیئر فنڈ کتنا ہے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔